بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام حضرات کا ہمارے نورانی قاعدہ سیکھنے کے اس نئے اور بابرکت سلسلے میں دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھنے کے لیے نورانی قاعدہ کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نورانی قاعدہ کو بالکل ابتدا سے، شروع سے آہستہ آہستہ اور مرحلہ وار سیکھیں گے۔ ہمارا مقصد جلدی سبق ختم کرنا نہیں، بلکہ قرآن کریم کے حروف اور الفاظ کو صحیح تلفظ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے۔ جو بچے اور بڑے ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ شامل ہوئے ہیں، وہ اس سلسلے میں باقاعدگی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر سبق کو آسان انداز میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی پہلی تختی سے آغاز کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سبق سنیں، اور اگر کسی بات کو سمجھنے میں دشواری ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نورانی قاعدہ کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں، کیونکہ یہ پہلا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے میں آسانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے ساتھ مل کر ایک ایک حروف جیسے میں پڑھوں گا، آپ نے اس کو دہرانا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کا مخرج صحیح ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الف الف، با با، تا تا۔ یہ حروف نارمل ہیں۔ اب یہ جو ہے، جو نہیں جانتے ہیں، جو پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کو پڑھنا ہے، زبان کی نوک کو اوپر والے دانت میں لگا کر ٹچ کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ فا فا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ بھی ٹرائی کریں۔ فا۔ جیم جیم، ج جی، یہ جو حروف ہیں، یہ جو آواز ہے، مخرج ہے، یہ نارمل ہے۔ آپ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کریں گے۔ جیم، ح ح ح، یہ بیچ حلق سے ادا ہوگا۔ حلق یعنی جو ہمارے گلے کا حصہ ہے، اس کے بیچ سے ح ادا ہوگا۔ ح ح۔ خا خا، یہ گلے کے اوپری حصے سے، جس کو آخری حصہ کہا جاتا ہے، وہاں سے ادا ہوگا۔ خا خا۔ دال
دال ذال 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 بھی جو ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر والے دانت سے ٹچ کر کے پڑھنا ہے. ذال را را زا زا. ہمارے ساتھ مل کر پریکٹس کرتے رہیں تاکہ آپ کا تلفظ صحیح ہوتا رہے. زا پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بعد میں سمجھ میں نہیں آئے گی. زا زا. سین سین بھی نارمل آواز ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی امپرووائز نہیں کرنی ہے. سین سین. شین یہ نقطے والا جو شین ہے، اس کو آپ نے زبان کے بیچ کو تالو سے ٹچ کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ شین. آپ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں. شین شین. صاد صاد. یہ سین جیسی آواز ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑی یہ آواز کو موٹی کرنی پڑتی ہے. اس کو پر کر کے پڑھنا کہتے ہیں، موٹی آواز. یہ حروف مستعلیہ ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے ایک بار ہم پورا وہاں تک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو کون سے حروف مستعلیہ ہیں. صاد صاد. صاد ایسے نہیں پڑھنا ہے، صاد ایسے نہیں، صاد. اس کو بہت سے لوگ سواد ایسے پڑھتے ہیں. سواد بھی نہیں کہنا ہے. صا آواز اوپر ہونی چاہیے. صاد صاد. اور یہ ضاد، یہ اس کا سب سے مشکل حروف ہے، لیکن ہم پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہم ادا کر لیں گے انشاءاللہ. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ داڑھ سے ملانا ہے. سائیڈ سے زبان کو داڑھ سے ٹچ کریں گے تو انشاءاللہ ضاد ادا ہو جائے گا. ضاد ضاد. طا. ایک ہوتا ہے تا، ایک ہوتا ہے تا. ہم نارملی ہم پڑھتے ہیں، لیکن طا جو ہے یہ نارمل ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں اس کو بنا کے پڑھنا پڑتا ہے. یہ بھی حروف مستعلیہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. طا کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے ساتھ پریکٹس کریں. طا. اور یہ وا. جیسے ذال کی آواز مخرج اور ثا کا مخرج زبان کی نوک کو اوپر والے دانت سے ٹچ کر کے ہم پڑھیں گے، ایسے ہی وا کی مخرج میں جو ہے ذا کو پڑھتے ہوئے زبان کی نوک کو اوپر والے دانت سے ٹچ کریں گے. کیسے؟ وا وا وا. عین عین. عین کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ بھی بیچ حلق سے ادا ہوگا، درمیانے حلق سے. عین عین. غین. غین حلق کے اوپری حصے سے، جس کو آخری حلق کہا جاتا ہے. غین غین. ہمارے ساتھ پریکٹس کرتے رہیں. فا فا فا. کاف. یہ ہے قاف، اور یہ کیا ہے؟ کاف. کیا ہے؟ کاف. لام لام. میم نون. واو واو. ہا ہا. لام الف لام الف. ویسے لام الف کوئی الگ حروف نہیں ہے،
ہم نے الف پہلے ہی پڑھ لیا ہے اور لام بھی پڑھ لیا ہے، ان دونوں کو یہاں جوڑ کر لکھا گیا ہے، یہ کوئی الگ حرف نہیں ہے، اس میں دو حرف ہیں، لام الف، حمزہ حمزہ، یا یا۔ ایک بار اور ہم پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں اس کو، با تا ثا جیم حا حا، میرے ساتھ پریکٹس کرتے رہیں، حا، خا، دال۔ جو حضرات قرآن پاک پڑھنا سیکھنے کے شوقین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اگلا جب سبق آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور آپ اسے بھی پڑھ سکیں، اور اسی طرح سے آپ کا سبق آگے چلتا رہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، حا، خا، خا، دال، ذال، را، زا، را موٹی آواز میں پڑھیں گے، را، زا، سین، شین، صاد، صاد، صاد ایسے نہیں پڑھنا ہے، صاد، صاد، ضاد، اس کو بہت سے لوگ زاد بھی پڑھتے ہیں اور ایسے ہی دواد پڑھ دیتے ہیں، داد پڑھ دیتے ہیں، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، اس کو موٹی آواز میں زبان کا کنارہ داڑھ سے ٹچ کر کے پڑھنا ہے۔ ضاد، ضاد تھوڑا مشکل ہے لیکن پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ضاد، ضاد، طا، طا، تا اور طا یہ ایک جیسی آواز ہے، اس میں فرق کرنا ہے، تا نارمل ہے، اس کو تھوڑا موٹا پڑھنا ہے، طا، طا، ظا، ظا، عین، عین، اس طرح عین، آ والی آواز جو ابھی ہے نا دو ہوتی ہے، ایک حمزہ کی آواز ہوتی ہے جیسے حمزہ زبر ا، اور عین، یہ دو ہوتی ہیں، ایک نارمل ہوتی ہے، ایک حلق سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ آ ہے، حلق سے تھوڑا زور لگانا پڑے گا، لیکن جب عادت ہو جائے گی تو پھر آپ آسانی سے ادا کر پائیں گے۔ عین، عین، غین، اس میں بھی دو آوازیں ہیں، ایک اردو میں گ ہوتا ہے، گ جیسے گملہ، گلاس، لیکن یہ عربی میں جو ہے گ نہیں ہوتا ہے، غا ہوتا ہے، غا حلق سے، غا، تو اس کو ہم پڑھیں گے غین، غین، فا، فا، اس کو پھا نہیں پڑھنا ہے، جیسے کہ اردو میں پھا، پھل، پھول ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے فا، اوپر والے دانت کو نیچے والی ہونٹ سے ٹچ کر کے پڑھنا ہے، فا، فا، قاف، یہ کیا ہے؟ بڑی قاف ہے، اس پر دو نقطے ہیں، اس کو قاف پڑھیں گے۔ اصل حروف کا حصہ اوپر والا شروع والا حصہ ہم دیکھیں گے، یہ والا حصہ جب دوسرے حرفوں سے جڑتا ہے تو یہ نہیں، یہ شروع والا حصہ ہی باقی رہتا ہے، یہ کٹ جاتا ہے، تو ہم نے اس پر زیادہ دھیان دینا ہے۔ قاف، کاف، کاف، لام، لام، اور کوشش کریں گے کہ ناک سے نہیں پڑھنا ہے، منہ سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔
میم میم، نون نون، واو واو، ہا، لام الف، حمزہ حمزہ، یا یا۔ اب جو ہے امتحان، یعنی اب اس میں الٹے پلٹے حروف ہیں، اس کو ہمیں پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ تا، یہ تا ہے جس پر دو نقطے ہیں، تا، اور یہ طا، ان دونوں میں فرق دیکھیے، یہ تا سمپل پڑھا جا رہا ہے اور اسے تھوڑا موٹا پڑھا جا رہا ہے، طا طا، اس پر غور کرنا ہے، اس میں فرق کرنا ہے پڑھتے ہوئے، تا اور طا، طا، طا کو تا نہیں پڑھنا ہے، تا کو طا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں فرق ضروری ہے۔ فا، اب یہاں دیکھیے سا والی آواز جو ہے چار ہیں، سا، سا، شین اور صاد، یہ چاروں حروف کو جو ہے نا نارملی جس کو نہیں پتہ وہ سا پڑھتے ہیں، سا، یہ بھی سا، یہ سین کو بھی سا اور بڑی شین کو بھی سا، صاد کو بھی سا پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس میں آپ نے فرق کرنا ضروری ہے، آپ کو فرق کرنا پڑے گا، نہیں تو معنی بدل جاتا ہے، حروف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو کیا پڑھیں گے ہم؟ فا، فا، کیا پڑھیں گے؟ پریکٹس کیجئے میرے ساتھ مل کر، فا، فا، سین، 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 شین، بیچ زبان تالو سے ملا کر پڑھیے، شین، شین، صاد، صاد، صاد ایسے نہیں پڑھنا ہے، صاد، کیا پڑھنا ہے؟ صاد، فا، سین، شین اور صاد، ان چاروں حروف میں پڑھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ مخرج کا فرق ہے تو اسے اسی حساب سے پڑھنا ہے۔ ہا، اس کو بڑی ہا بھی کہتے ہیں، جو کہ حلق سے ادا ہوتا ہے اور تھوڑا زور لگانا ہے۔ ہا، ہا اور ہا، ہائے مدورہ بھی کہتے ہیں، چھوٹی ہا بھی کہا جاتا ہے، یہ نارمل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہا، ہا، خا، خا، ہم اپنے انڈیا پاکستان میں ایک اور کھا ہوتا ہے، جیسے کھا، کھانا ہے نا، تو یہ عربی میں کھ نہیں ہوتا ہے، خا ہوتا ہے، خا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے خا، کیا پڑھیں گے؟ خا، اور یہ قاف، 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 ذال، ذال، کیا پڑھیں گے؟ ذال، زبان کی نوک کو اوپر والے دانت سے ٹچ کر کے پڑھیں گے، ذال، زا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ زا، ذال اور زا، زا پڑھتے ہوئے زبان کو دانت کے اندر رکھنا ہے اور اس میں زگ زگ جیسے آواز آئے گی، تھوڑی سختی سے، زا، زا، اور ذال جب ہم پڑھیں گے بالکل سافٹ، زبان کی نوک کو اوپر والے دانت سے ٹچ کر کے سافٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، ذال، ذال، اور یہ زا، یہ کیا ہے؟ زا، اور یہ ضاد، ضاد، زبان کا کنارہ ڈاڑھ سے ملا کے پڑھیں گے، ضاد، ضاد،
وا، جیسے ذال میں زبان کی نوک کو اوپر دانت میں ٹچ کریں گے، ویسے ہی وا میں بھی ٹچ کر کے پڑھیں گے. وا، وا کیسے پڑھیں گے؟ وا. الف، یہ کیا ہے؟ سیدھی ڈنڈی. الف، الف. عین، عین بیچ حلق سے. عین. نون، یہ کیا ہے؟ نون. نون اور با میں فرق دیکھیے. نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے اور با کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، اس میں یہی فرق ہے. دونوں کی شکلیں ایک ہیں. یہاں جب الگ الگ لکھا ہوتا ہے تو تھوڑا نون کو جو ہے راؤنڈ شیپ دیا جاتا ہے اور با کو سیدھا لکھا جاتا ہے. لیکن جب یہ دوسرے حرفوں سے جڑتے ہیں تو ان کی شکلیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں. تو اس میں فرق اس طرح کرنا ہے کہ نقطہ اوپر ہوگا تو نون پڑھا جائے گا اور نقطہ نیچے ہوگا تو با پڑھا جائے گا. نون، نون. با، با. فا، فا. غین، غین. یا، یا. جیم. یا جو ہے یہ بھی بیچ تالو سے ادا ہوتا ہے. زبان کے بیچ زبان اور تالو سے مل کر یا اور جیم اور شین یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ یا، جیم، جیم. میم، میم. لام، دال. اب ایک مرتبہ اور اس کو ہم پڑھیں گے، ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں اور حروف کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون سا حرف کیسے بنا ہوا ہے. تا، کس پر کتنا نقطہ ہے، اوپر ہے کہ نیچے ہے، کس شکل کا کس شیپ کا بنا ہوا ہے، اس پر آپ نے دھیان دینا ہے. تا کی شکل دیکھیں، یہ ایسے ہے اور اس کے اوپر دو نقطہ. تو، یہ تو ہے. تو کی شکل یہ تو. فا، فا. سین، سین. شین، شین. صاد، یہ کیا ہے؟ صاد. صاد کی شکل دیکھیے، اس میں بھی جو یہ چیز بنا ہوا ہے طا میں بھی تھوڑا سا ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن طا کے اوپر ایک ڈنڈی ہوتی ہے، صاد کے اوپر نہیں ہوتی. صاد. حا، حا. اور یہ ہا. خا، خا. قاف، قاف. ذال، ذال. زا، زا. ضاد، ضاد. ظا، ظا. الف، الف. عین، نون. با، فا. غین، یا. جیم، میم. لام، دال. اب مرکبات میں یعنی جب ایک حرف دوسرے حرف سے ملیں گے
تو اس وقت حروف کی شکل کیا بنے گی، وہ شکلیں ہم پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ الف ہے، کیا ہے؟ الف۔ الف کی دو شکلیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے، ایک شکل یہ جب کسی حرف کے بعد، الف ہمیشہ بعد میں آتا ہے تبھی جوڑتا ہے، پہلے اگر حرف آئے گا الف تو نہیں جڑے گا۔ تو یہ شکل دیکھ لیجئے کہ یہ الف ہے اور یہ بھی الف ہے جو لام الف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، الف اور یہ بھی الف، الف کی دو شکلیں۔ با، با کی بھی دو شکلیں ہیں، اور بھی شکل ہوتی ہے لیکن یہاں پر دو ہی شکل ہے، جب آگے سبق آئے گا تو ہم وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ با، یہ بھی با اور یہ بھی با۔ تا، تا کی تین شکلیں، تا، تا، یہ دیکھیے ہا کی طرح بنا ہوا ہے، اگر نقطہ ہوگا تو اسے تا پڑھیں گے اور اگر نقطہ نہیں ہوگا تو اسے ہا پڑھیں گے، ٹھیک؟ یہ بھی تا، یہ بھی ہا کی شکل میں ہی تا ہے۔ تا، تا، تا اور تا۔ جیم، جیم۔ دال، دال۔ اب یہ دال دیکھیے کیسا ہے اور یہاں دال کی شکل کیا بن گئی۔ اب یہی چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں کہ حروف کی شکل کب کیا بنتی ہے، حروف کی شکل کب کیا بنے گی، اس پر دھیان رکھنا ہے۔ یہ دال ہے اور یہ بھی دال ہے۔ عین، عین، عین۔ اب یہ دیکھیے عین کی شکل ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، عین ہے، ٹھیک ہے؟ عین۔ یہ دیکھیے، یہاں دیکھیے عین کیسا ہے، یہاں بالکل ہی چینج ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس پر بھی دھیان رکھنا ہے کہ عین اس شکل کا بھی ہوتا ہے اور ایسی شکل کا بھی ہوتا ہے۔ عین، عین اور عین۔ فا، فا، اور یہ بھی شکل یہ فا کی ہے، فا، فا۔ کاف، کاف، اور یہ کیا، یہ بھی یہ کاف کی شکلیں ہیں، ایسا کاف بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ لام، 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 یہ لام ہے، یہ را نہیں ہے۔ یہ جب جیم وغیرہ یا ہا وغیرہ کے اوپر لام لکھا جاتا ہے نا تو وہ اس کی شکل ایسی بنتی ہے، اسے جوڑ کر جب لکھا جاتا ہے تو یہ لام ہے اور یہ بھی لام ہے۔ میم، میم، میم۔ میم کی بھی کئی شکلیں ہیں، یہ دیکھو، یہ بھی میم ہے، یہ بھی میم ہے اور یہ بھی میم ہے۔ نون، 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 یہ بھی نون اور یہ دونوں بھی نون۔ ہا، ہا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ دونوں بھی، تینوں بھی ہاں ہیں لیکن اس کی شکلیں الگ الگ ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ حمزہ، حمزہ۔ اب یہاں دیکھیے حمزے جیسی شکل نہیں ہے، حمزہ کبھی بھی کسی حرف سے جڑتا نہیں ہے۔ یہ جو عین کی شکل کا حمزہ ہوتا ہے یہ بھی کسی حرف سے جڑتا نہیں ہے۔ تو یہ نیچے جو شکلیں ہیں اور یہ بدلتا بھی نہیں ہے، تو یہ جو شکلیں ہیں اس شکل کے اوپر حمزہ لکھا ہوا تھا، یہی حمزہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ حمزہ اس کے اوپر آ جایا کرتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ حمزہ یہی ہے، یہ دونوں حمزہ نہیں ہے، یہ شکل یہی حمزہ اس کے اوپر ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہی ایک حمزہ کی صرف ایک شکل ہے۔ یا، یا کی یہ شکل بھی ہے اور یہ والی شکل بھی یا کی ہے۔